بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر مسجد جمکران میں سرخ پرچم لہرائے جانے کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، جس کے حوالے سے مختلف افواہیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ کا اعلان ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ شہید قاسم سلیمانی کی جو شہادت ہے اس کا بدلہ ہے۔ تو باہر کے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر آراء جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور خود مسجد جمکران کے جو لوگ ہیں، جو مسجد جمکران کے متولی ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسجد جمکران کے اوپر یہ جو سرخ پرچم لہرایا گیا ہے، یہ تقریباً 2 سال پہلے جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تو ان کے شہادت کے بعد جو ہے یہ پرچم لہرایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے اصل میں بدقسمتی ملت اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم آپس کے فرقوں کی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ مفتی فضل ہمدرد اس وقت جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر کے ساتھ وہ جا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب مختلف سکول آف تھاٹس کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، وہ اگر خود دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں یا اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بریلوی مکتب کے پاس بھی جاتے ہیں، اہل تشیع مکتب کے پاس بھی جاتے ہیں اور دوسرے مکاتب کے پاس بھی جاتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے مذاہب کے پاس بھی جا کے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، انہوں نے یہ فرسٹ ٹائم دنیا کو بتایا ہے۔ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، ہم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اسلام اسی چیز کی جو ہے وہ اسی چیز کا سبق دیتا ہے کہ اگر آپ نے بحث کسی سے کرنی بھی ہے تو اچھے انداز میں کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم جی صرف دوسرے کو ابھی بات ہوئی نہیں ہے، بات کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے، پہلے دوسرے کو کافر ثابت کر دیں؟ تو یہ ڈسکشن جو ہے یہ ایک نارمل ہونا چاہیے۔ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ دشمن نے اس اصول کو استعمال کیا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انگریز نے ہمیشہ سے، انگریز جس وقت جو ہے وہ فائنل جنگ جو ہے وہ بر صغیر کے اندر، انڈیا یعنی کہ ہندوستان کے اندر جب کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، تو اس وقت انگریزوں کے پاس صرف 200 فوجی تھے اپنے، اور باقی انہوں نے صرف جو ہے وہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو چاپلوسی کے ذریعے سے ساتھ ملا کے یہ جنگ جو ہے جیتی تھی۔ اب دیکھیں، اتنی قلیل جنگ کے ساتھ اتنے بڑے جو علاقہ ہے بر صغیر کا، ایک پورا علاقہ ہے، زرخیز علاقہ، جس کے اندر معدنیات، قیمتی پتھر جو ہے وہ موجود تھے، ان کو جو ہے اس کو وہ قبضے میں کر لیا۔ کیسے کر لیا انہوں نے؟ صرف اس پالیسی کے تحت، ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت۔ اس نے ہندوؤں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے درمیان پھر شیعہ کو سنی کے ساتھ لڑوا دیا۔ اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو فائدہ ہو گیا۔ یہ سیم جو سچویشن تھی، یہی سچویشن جو ہے انہوں نے آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ رائج رکھی ہوئی ہے۔ یہی طریقہ انہوں نے رائج رکھا ہوا ہے کہ جی مسلمانوں کو آپس میں لڑائے رکھو، مسلمانوں کو کہو جی شیعہ کا سنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنی کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اختلافات پیدا کر کے آپ ان کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ بات آتی ہے کسی شیعہ جو ہے وہ مسئلے کی، تو اس وقت جو ہے وہ اہل سنت کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ دور رہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، یعنی کہ فرقہ واریت میں نہ پڑیں۔ اچھا، ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام مکاتب کے جو علماء ہیں وہ سب متفق ہیں، متحد ہیں، ماشاءاللہ۔ ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور اتحاد کا جو ہے وہ ایک علم لہراتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا جو طبقہ ہے، جن کو ابھی تک پتہ نہیں ہے معاملات کا، وہ آپس میں بلا وجہ جو ہے وہ الجھا ہوا ہوتا ہے اور اختلافات جو ہے اس کو سامنے لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، انگریز نے کیا چال چلی؟ اب انگریز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھیں، یہ جو ایران ہے نا، یہ شیعوں کا ملک ہے، صحیح ہے، اس لیے اس کے قریب نہ جائیں۔ تو پھر کیا کریں جی؟ اب امریکہ کہتا ہے ہمارے قریب آ جاؤ، پھر برطانیہ کے قریب آ جاؤ۔ اب ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیں
کہ امریکہ کے دیے ہوئے تعلیمی نظام کو قبول کر لیں گے، برطانیہ کے دیے ہوئے تعلیمی نظام کو قبول کر لیں گے، امریکہ کا دیا ہوا مالی جو نظام ہے، بینکنگ سسٹم، اس کو قبول کر لیں گے، برطانیہ کی جو نظام ہے اس کو قبول کر لیں گے، یعنی کہ جو کہ نان مسلمز ہیں ان کا قبول کر لیں گے۔ ایران کی چیز کو ہمیں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، یہ ہماری مینٹیلٹی بنائی گئی ہے، صحیح ہے، یہ بدقسمتی ہے ہمارے اس دور کی کہ ہماری سوچ بنائی گئی ہے کہ ایران کو ایکسیپٹ نہیں۔ اچھا، اسی طرح کے انہوں نے لوگ پیدا کیے ہمارے معاشرے کے اندر، علماء کو پیسے دیے، کچھ ایسے علماء جو بکنے والے علماء تھے ان کو پیسے دیے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ایران ہمارا دشمن ہے، امریکہ دشمن نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، برطانیہ ہمارا دشمن ہے، کبھی نہیں کہا۔ وہ یہ کہیں گے آپ کو ایران ہمارا دشمن ہے۔ کیوں ایران؟ کیونکہ شیعہ ہے نا، شیعہ ملک ہے، اس وجہ سے ایران ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے بڑی کمپنیز جو ہے وہ امریکہ کی چل رہی ہے، سب سے زیادہ جو پروفٹ کمپنیز کماتی ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کی کمپنیز ہیں، جو ہمارا استحصال کر رہی ہیں، جو ٹیکسز نہ دے کے اور اپنی کمائی پوری کر کے ہماری جو ہے، اب یہ سمجھیں کہ ہماری معیشت کو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے تاکہ ہم ہمیشہ غلام رہیں ان کے۔ یہ مسجد جمکران کے اوپر جو ہے وہ سرخ پرچم لہرائے جانے کی کیا وجہ ہے؟ مسجد جمکران، سب سے پہلے دیکھیں کہ مسجد جمکران جو ہے قم ایک صوبہ ہے، قم ایک شہر نہیں ہے، ایک صوبہ ہے، اس کے ایک ضلع جو ہے وہ کنوات ہے، کنوات تھوڑے فاصلے پہ ہے، اور یہ سمجھے کہ یہاں سے قم سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کنوات جو ضلع ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ دہستان کنوات وہاں فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اور جیسے یہ کنوات جو ضلع ہے اس کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے جمکران۔ اس جمکران گاؤں میں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، جو کہ وہاں کے ایک بہت عظیم شخصیت، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے جو ہے وہ کچھ شخصیات کچھ آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک مسجد تعمیر کریں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کے کہنے پہ جو ہے وہ مسجد جمکران بنائی گئی۔ اب وہ مسجد جمکران جو ہے یہ سمبل یعنی کہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے نام سے وہ منسوب ہے، اور اس میں تقریباً یعنی کہ جو عقیدہ ہے وہاں کے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ بدھ کی رات کو امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہر وقت جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اب یہ جو ریڈ جو فلیگ ریز کیا گیا ہے وہاں مسجد جمکران کے اوپر، یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے، وہاں کے متولی کا کہنا ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ہے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد جو ہے یہ پرچم جو ہے یہ ریز کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ہم جو ہے وہ اس کا بدلہ لیں گے، اور یہ بدلہ لینے تک جو ہے یہ لگا رہے گا۔ اور یہ بھی کچھ باتیں جو ہے وہ سننے کو ملی ہیں کہ نہیں، اس کا شہید قاسم سلیمانی کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ پرچم جو ہے یہ دراصل ریچول بیسس پہ لگایا گیا ہے، جیسے روایات ہوتی ہیں کہ ایام ہیں، محرم کے ایام ہیں یا ربیع الاول کے ایام ہیں، تو ان میں جو ہے وہ لگایا گیا، تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ لگا دیا گیا ہے، اور جیسے ہی یہ ایام ختم ہوں گے تو وہ اتار دیا جائے گا۔ بہرکیف ابھی تک وہ پرچم جو ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ یہ جب تک کہ قاسم سلیمانی کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا تب تک اس پرچم کو نہیں اتارا جائے گا۔ یہ پرچم دراصل علامت ہے اس چیز کی کہ جو ہے تمام جس وقت جو ہے یہ وہ وقت ہے، یعنی کہ
کہ تمام دنیا کے وہ لوگ کہ جو امام مہدی کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہونا چاہتے ہیں، امام مہدی کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ اس پرچم کے نیچے آ جائیں، اور آج سے جو ہے وہ ہمارا یہ جو محاذ ہے یہ شروع ہو رہا ہے، اور آج سے اعلان جنگ ہے ان طاقتوں کے خلاف کہ جو ہے قاسم سلیمانی کی شہادت میں ملوث تھیں، یا جو اسلام کے خلاف اس وقت جو ہے وہ برسر پیکار ہیں۔ تو یہ ایک اعلان تھا جس وجہ سے یہ ریڈ پرچم جو ہے جو یہاں پہ مسجد جمکران کے اوپر آویزاں کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔